السلام علیکم ویورز. عوامی حقوق تنظیم کے زیر اہتمام نذیر عباسی کی یاد میں پروگرام جمہوریت کا مستقبل کے عنوان سے 22 اگست 2023 کو تقریب رکھی گئی، جس کے میزبان عوامی حقوق کے رہنما ڈاکٹر جبار خٹک، ڈاکٹر توصیف احمد خان تھے، اور مہمانوں میں ممتاز اینکر پرسن مظہر عباس، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر، مسلم لیگ نون کے رہنما ایکس گورنر سندھ زبیر عمر، پاکستان نیشنل پارٹی کے رہنما فارمر چیف منسٹر بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، پاکستان ورکر پارٹی کے رہنما اختر حسین ایڈوکیٹ، سب نے جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سامعین کے سوالات کا جواب دیا. تو آئیے پہلے ہم جانتے ہیں اس تقریب کا مقصد. رہنما عوامی حقوق ڈاکٹر جبار خٹک، رہنما عوامی حقوق کنوینر عبد الخالق زردان اور حمیدہ گھانگرو اہلیہ نذیر عباسی سے. اس کے بعد کچھ مہمانوں کے اظہار خیالات کا بھی ملاحظہ فرمائیے. یہ جو آپ نے تقریب آرگنائز کری ہے، تو اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تقریب جو ہے نا، حاصل وصول تو نہیں. یہ ایک نذیر عباسی شہید تھے، انہوں نے جمہوری جدوجہد و تقسیم تحریک کے لیے قربانی دی تھی. ان کے یوم شہادت کے موقع پہ یہ تقریب تھی. انہوں نے جو ہے نا مظلوم عوام کے حقوق کے لیے ایک جدوجہد تھی، اور جمہوری کی بحالی کے لیے اسی میں وہ ماشاء اللہ کے جو ہے نا فوجی حکومت خانے میں ٹارچر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے شہید کر دیے گئے. ان کی یاد میں تھا. اور ان کا جو آدرش تھا کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آج جمہوری سفر کہاں پر ہے. اگر آپ بتائیں کہ ابھی جمہوری سفر کہاں پر ہے تو کہاں پر ہے؟ دیکھیے، جمہوری سفر جو ہے نا اس وقت بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جدوجہد تھی، ایک جو عوام کی اصل ترجمانی کرنے والی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اس کو جو ہے نا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بہت ہی کمزور کر ڈالا ہے. اچھا، اور اب سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ روپے پیسے کو اس کا کھیل ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں موقع پرستی کا کھیل ہو گیا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے نا اس ملک میں روایتی تو نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے لیے ایک اسٹرگل جدوجہد جاری ہے. اچھا، لیکن آپ کا مستقبل مکالمہ اس سب کا حاصل وصول کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جمہوریت کا مستقبل ہم نے اس لیے رکھا، 76-77 سالوں سے پاکستان میں آج تک حقیقی جمہوریت نہیں ہے. یہاں جمہوریت کنٹرول ڈیموکریسی کہلاتی ہے، کیونکہ ہمارے مقتدر حلقے جو چاہتے ہیں انہی پارٹیوں کو آگے لاتے ہیں، انہی کو پالش کرتے ہیں، وہی انہی کو حکمران بناتے ہیں. ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں، وہاں جمہوریت ہے، وہاں نچلے طبقے نیچے سے آتے ہیں. یہاں عام آدمی الیکشن میں کھڑے ہو کے قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ صوبائی الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے بھی 10-12 کروڑ چاہیے، اور قومی اسمبلی میں اس سے دگنا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں حقیقی جمہوریت ہو، جس میں محنت کا عوام، مڈل کلاس، مزدور طبقے کے لوگ، ہمارے طالب علم، ہمارے کسان، یہ بھی الیکشن میں کہا. ہم نے آج سے 35 سال پہلے کراچی نوجوان تحریک بنائی تھی، جس میں ہم سارے یوتھ تھے، بلکہ اس وقت میری عمر ہی 17 سال تھا، اور ہم نے یوتھ بنائی. اور جو ہے نا میں صدر تھا، یہ ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں فاروق، یہ ہمارے نائب صدر تھے. اچھا، سمجھا نا. تو اس عمر کے ہم یوتھ تھے، اور ہم نے وہ باقاعدہ علاقوں میں، یہاں وہاں مختلف علاقوں میں ہماری تنظیم تھی. اچھا، حقوق میں زیادہ تر میڈیا کے دوست ہیں. اس کے بعد سیکنڈ وکلا ہے، دانشور ہے، وہ حضرات ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہے سیاسی صورتحال پہ، موجودہ حالات پہ، وہ حضرات ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کچھ سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو بھی تقریب آرگنائز ہوئی، اور تو اس سے جو ہے جمہوریت مطلب کہاں تک آگے جا سکتی ہے، جمہوریت کا سفر آگے کس طریقے سے چل سکتا ہے یوتھ کے لیے؟ کیونکہ ہمیں دیکھیے، یہ اس پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کھل کے اب سامنے باتیں آنی چاہیے. 2-3 پارٹیوں کو بٹھایا گیا، 4 پارٹیوں کو بٹھایا گیا، اور اس کے بعد یہ سوال جو ہے اوپن کیا گیا ہے نا. اور اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یوتھ خود بخود آئے گا، یوتھ کو سکھانا ہے، یوتھ کو میسج کنوے کرنا ہے. اب جیسے وہاں سے سوالات بھی آئے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا. ہم لوگ بھی یہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے نکلے ہیں، اسٹوڈنٹس یونین بنائی ہے
یہ ساری چیزیں ہیں. مگر یہ ہے کہ آج کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی جو یوتھ ہے واقع نظریاتی ہے؟ پھر میں بھی یہ سوال کروں گی کہ یہ جو بس لفظ کامریڈ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انقلاب کے قریب ہیں. انقلاب کو سمجھنا، انقلاب کے لیے جدوجہد کرنا، اور وہ جدوجہد جو معاشرے میں آپ کو ایک کوئی رزلٹ دے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے تھوڑا سا ان کو بھی جو ہے وہ سیریس ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس ہم تو امید رکھتے ہیں نا. یہ آج کے جو ہے وہ پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم میسیج کنوے کر رہے ہیں نوجوانوں کو، میسیج کنوے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ سنبھالیں ان چیزوں کو. ہم تو اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک منظم انداز میں، ایک پائیدار انداز میں جو ہے حقیقت کے قریب جو ہے وہ جواب جانا چاہیے. اس وقت آپ مجھے بتائیں، نذیر عباسی ایک انقلابی تھا، ہے نا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت کوئی اتنی انقلابی پارٹیاں ہیں؟ نہیں ہے. مگر ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ ان کو بننا چاہیے اور سیریس ہونا چاہیے. یہ اپنے آپ کو صرف انقلابی کہنے سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب ایک جدوجہد کا نام ہے اور سنجیدگی کا نام ہے، سوچ فکر کا نام ہے نا. آپ جو مسائل لے کے اس معاشرے میں چلتے ہو ان کو حل کرنے کا نام ہے نا. ٹھیک، تھینک یو. 15 سال مکمل ہوئے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جمہوریت کے مستقبل پر. ماضی کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان 15 سالوں کی جمہوریت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو میرے نقطۂ نظر سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. میں یہ سوال ہم تمام دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا نذیر عباسی کے فکری دوست بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو 60s کے بعد، 70s کے بعد وہ علاقے جو جدوجہد کے، ترقی پسند جدوجہد کے ایپی سینٹرز تھے، جمہوریت کے ایپی سینٹرز تھے، ان میں وہ ترقی پسندانہ جدوجہد کہاں گئی؟ دس از اے بگ کوشچنس. میں دوسروں پہ تنقید تو کر سکتا ہوں. کیا ہم جس فکر کے دعویدار ہیں، ہم نے عوام کو جوڑنے کے لیے دن رات محنت کی ہے؟ جس وقت ہم نے پی ڈی ایم بنائی اور 26 نکات ہم نے ڈال دیا تو ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جب تک نمبر 1 یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی، سیکورٹی ایجنسیوں کی پالیٹکس میں مکمل انخلاء نمبر 1 اس کا تھا. لیکن جب آگے جاتے گئے کمپرومائز ہو گئے.